قربانی کا جانور خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ نمبر 1، نیت صاف ہو۔ آدمی جب قربانی کا جانور خریدے تو اپنی نیت کو صاف کر لے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اللہ رب العزت کو آپ کی قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو آپ کے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم جب قربانی کا جانور خریدیں تو اپنی نیت صاف کر لیں کہ ہم قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ نمبر 2، قربانی کا جانور حلال پیسوں سے خریدیں۔ اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور حرام پیسوں سے خریدا تو اس کی قربانی ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف حرام پیسہ ہو، حلال پیسہ نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بطور قرض حلال پیسے کسی سے لے لے، اس کے بعد وہ حلال پیسوں پر قربانی کا جانور خرید لے، اس طرح اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے حرام پیسوں پر قربانی کا جانور خریدا تو اس کی قربانی ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 3، قربانی کا جانور مکروہ اوقات میں نہ خریدیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو آپ خرید و فروخت ترک کر دو اور جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے آؤ۔ تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کے ختم ہونے تک خرید و فروخت کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے ان اوقات کے اندر قربانی کا جانور نہ خریدا جائے۔ اگر خرید لیا تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن آدمی گنہگار ہوگا۔ نمبر 4، چوری کا جانور قربانی کے لیے نہ خریدے۔ اگر کسی شخص نے چوری کا جانور یا غصب شدہ جانور قربانی کے لیے خریدا تو اس کی قربانی ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 5، اگر مالک آپ کے اوپر ایسا جانور بیچ رہا ہے کہ مالک کی باتوں سے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ جانور یا تو چوری کا جانور ہے یا غصب شدہ جانور ہے، تو پھر ایسے جانور کو خریدنا بھی جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے 1 لاکھ روپے کا اور مالک آپ کے اوپر 20,000 کا بیچ رہا ہے، تو لازمی بات ہے یہ جانور یا تو چوری کا ہوگا یا غصب شدہ جانور ہوگا، اس لیے ایسا جانور بھی خریدنا جائز نہیں۔ نمبر 6، قربانی کا جانور خریدتے وقت جھوٹ بولنا یا جھوٹی قسم کھانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا یہ تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن ایک ثواب کے کام میں پھر جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا یہ بطریق اولا حرام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہو کہ میرے پاس 70,000 روپیہ ہے تاکہ مجھے یہ جانور سستا مل جائے، تو ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح اگر آپ قربانی کے جانور کو بیچتے ہیں، اس میں آپ جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ اس کو سلام کرے گا، نہ اس کی رعایت کرے گا اور نہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت اس کو سخت سے سخت عذاب دے گا۔ اس لیے قربانی کا جانور خریدیں یا بیچیں، اس کے اندر نہ جھوٹ بولیں نہ جھوٹی قسمیں کھائیں۔ پھر اگر کوئی شخص اجتماعی قربانی کر رہا ہے کسی ادارے کے ساتھ تو پہلے تحقیق کر لے کہ وہ ادارہ کسی مستند علماء کی زیر نگرانی میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ ادارہ کسی مستند علماء کی زیر نگرانی میں ہے تو اس کے ساتھ اجتماعی قربانی کر لے، اور اگر وہ ادارہ کسی مستند علماء کی زیر نگرانی میں نہیں ہے تو ان کے ساتھ قربانی نہ کرے۔